ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر بتائیں آپ کو کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ فل کورٹ میں سپریم کورٹ کے تمام 15 ججز شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں عدالتی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں کمرہ نمبر 1 میں 5 کیمرے لگا دیے گئے جن کے ذریعے پی ٹی وی پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت براہ راست دکھائی گئی۔ 4 کیمروں کا رخ بینچ کی جانب اور 5ویں کیمرے کا رخ روسٹرم کی جانب رکھا گیا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی اور تمام نشستیں فل ہو گئیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے براہ راست کوریج میں خلل سے بچنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کا تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ وفاقی حکومت کے جواب میں استدعا کی گئی کہ اب پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کی جائیں۔ جمع کیے گئے جواب میں وفاقی حکومت نے کہا کہ پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 191 کے نیچے قانون سازی کر سکتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 191 پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے نہیں روکتا۔ وفاقی حکومت جمع کرائے گئے تحریری جواب میں کہنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ جمع کرائے گئے جواب میں وفاقی حکومت نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کا کوئی اختیار واپس نہیں کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے جمع کرائے گئے تحریری جواب میں یہ بھی کہا کہ میرٹ پر بھی پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عملے کو ہدایت کی ہے کہ عدالت آنے والے لوگوں سے مہمان جیسا سلوک کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پہلے روز بغیر پروٹوکول سپریم کورٹ پہنچے اور اپنی ذاتی گاڑی میں عدالت آئے جہاں عملے نے استقبال کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں آتے، اپنے مسائل ختم کرانے کے لیے عدالت آتے ہیں، لہٰذا آنے والے لوگوں سے مہمان جیسا سلوک کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں، آنے والے لوگوں کی مدد کریں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اے ڈی سی جج ابوالحسن ذوالقرنین نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ دوران سماعت جج ابوالحسن ذوالقرنین نے استفسار کیا کہ پرویز الہی کب جان چھوٹے گی۔ وکیل صفائی نے کہا کہ کبھی کسی شہر اور کبھی کسی شہر کے چکر لگا رہے ہیں۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی مچلکے جمع نہیں کروائے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ آج کے دن ضمانتی مچلکے جمع کروانے تھے، کون سا مقدمہ ہے؟ تفتیش افسر نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے۔ پرویز الہی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ کل مجھے اسلام آباد سے واپس لاہور لے گئے، میری فیملی سے ملاقات بھی نہیں کروائی، فیملی سے ملاقات کا مناسب آرڈر دے دیں۔ اے ڈی سی جج ابوالحسن ذوالقرنین نے کہا جیل والے بھی آپ کی فیملی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل سلمان صفدر عدالت پیش ہوئے اور دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے بار بار جلد سماعت کی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایک طریقہ کار موجود ہے، کیس مقرر ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا کے بعد لاہور سے گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید، بھتیجے شیخ شاکر و ملازمین کی حراست کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست شیخ رشید کے بھتیجے شیخ عامر شفیق نے دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پولیس اہلکار شیخ رشید سمیت دیگر افراد کو بغیر کسی وارنٹ گرفتار کر کے لے گئے۔ شیخ عامر شفیق نے درخواست میں کہا کہ شیخ شاکر تاجر ہیں، انہیں بھی شیخ رشید کے ساتھ غیر قانونی حراست میں لیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پولیس کو ہدایت کی جائے کہ زیر حراست افراد کو عدالت پیش کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے پرجوش ہوں۔ سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ امریکہ کے 5 روزہ اہم دورے پر روانہ ہوا ہوں۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ دورے کے دوران عالمی ماحولیاتی چیلنجز، عالمی رہنماؤں سے بات چیت کروں گا، بین الاقوامی میڈیا اور ٹاپ تھنک ٹینک سے تبادلہ خیال کروں گا۔
گزشتہ روز نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 5 روزہ دورے پر امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نگراں وزیر اعظم امریکہ میں منعقدہ عالمی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری لاہور ہائی کورٹ نے رہائی کے حکم کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری پر توہین عدالت کے کیس میں جاری کیے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد وارنٹ گرفتاری کے باوجود لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے متعلقہ ایس پی اسلام آباد کو آئی جی کو پیش نہ کرنے پر شوکاز جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ ایس پی کو آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس کی مفروض ملزم حماد صدیقی کو پاکستان واپس لانے کے معاملے پر طلبی کے باوجود وفاقی سیکرٹری داخلہ آئی جی اور سیکرٹری داخلہ سندھ ہائی کورٹ پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے اظہار برہمی کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا، سیکشن آفیسر وزارت داخلہ اور فوکل پرسن محکمہ داخلہ سندھ عدالت میں پیش ہوئے۔ تاہم پیش ہونے والے افسران عدالت کو مناسب معاونت فراہم نہیں کر سکے۔ سیکرٹریز کے رویے پر سندھ ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگلی سماعت پر چیف سیکرٹری سندھ، وفاقی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری پیش ہوں۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ 259 شہری جاں بحق ہو گئے، کسی کو اس کا احساس ہی نہیں۔ وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر نے کہا کہ وزارت داخلہ نے حماد صدیقی کی گرفتاری کے لیے متعدد الرٹ جاری کیے۔ وفاقی حکومت نے حماد صدیقی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ بھی جاری کروائے۔ جسٹس کے آغا نے کہا ریڈ نوٹس کب جاری کرائے گئے، اب کیا صورتحال ہے؟ وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر نے جواب دیا 26 جنوری 2017 کو ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ ریڈ وارنٹ 5 سال کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جنوری 2022 میں ریڈ وارنٹ کی مدت ختم ہو گئی۔ وزارت داخلہ کی کارکردگی بہت ناقص ہے، بلکہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اتنے افراد کی ہلاکت کے معاملے کو اس معیار کے مطابق فالو نہیں کیا گیا۔ فیکٹریوں میں حفاظتی انتظامات کی رپورٹ کون سا محکمہ پیش کرے گا؟ اس موقع پر سرکاری وکلاء کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ چلیں چیف سیکرٹری کو بلایا ہے، وہی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عالیہ نے مزید سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ میں ملیریا کے کیسز میں اضافہ۔ ترجمان صوبائی محکمہ صحت کے مطابق سندھ بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملیریا کے 586 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق حیدرآباد ڈویژن میں ملیریا کے 287، لاڑکانہ 143، میرپورخاص 98 اور شہید بے نظیر آباد میں ملیریا کے 58 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ رواں سال کراچی میں ملیریا کے 2242 کیسز سامنے آئے اور سندھ بھر میں اب تک ملیریا سے 3 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ رواں سال صوبے بھر میں ملیریا سے 2 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ملیریا سے انتقال کر جانے والوں کا تعلق حیدرآباد اور میرپورخاص ڈویژن سے ہے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمد قصوری کی بہو آمنہ قصوری نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تصدیق شدہ انسٹاگرام پیج کی جانب سے شیئر کی گئی مختصر سی ویڈیو کے مطابق آمنہ قصوری نے پی پی صدر اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ویڈیو میں آصف علی زرداری کو آمنہ بھٹو کو پیپلز پارٹی کے رنگوں سے رنگا مفلر پہناتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس موقع پر سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی موجود ہیں۔ آمنہ قصوری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور بھٹو کی صاحبزادی اور سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری کی بہو ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایک کارروائی میں ٹرک کے خفیہ خانوں سے 2000 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق منشیات سمگلنگ کے خلاف ایک بڑی کارروائی مینگل آباد کوئٹہ کے قریب مغربی بائی پاس پر عمل میں لائی گئی۔ اس دوران ٹرک سے 2.25 ٹن سے زائد منشیات برآمد کر کے 4 منشیات سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2330 کلو گرام چرس ٹرک پر نصب سیمنٹ مکسچر مشین میں بنائے گئے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی۔ کارروائی کے دوران ٹرک کے ساتھ ایک چھوٹی گاڑی بھی پکڑی گئی، جس میں سوار 2 ملزمان سہولت کار کے طور پر ٹرک کو روٹ کلیئر کروا رہے تھے۔ دوران کارروائی گاڑی اور ٹرک میں سوار مجموعی طور پر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جن کا تعلق قلعہ عبداللہ، کوئٹہ اور چمن سے ہے۔ ملزمان منشیات چمن سے براستہ کوئٹہ اندرون سندھ اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان سے گروہ کے دیگر ارکان کی گرفتاری کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بانڈی پورہ فوجی کیمپ میں بھارتی فوج کے ایک اہلکار نے اپنے ساتھیوں پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ان اہلکاروں کو قریبی ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی کیمپ میں فائرنگ کی آواز سے افسران اور اہلکار بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے سمجھا شاید باہر سے کسی نے حملہ کر دیا ہے، تاہم جب وقوع پر پہنچے تو 2 اہلکاروں کو خون میں لت پت پایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان دونوں اہلکاروں پر فائرنگ بھی انہی کے ساتھی اہلکار نے کی تھی اور آلہ قتل بھی سرکاری رائفل ہے۔ فائرنگ کرنے والے اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم واقعے میں ہلاک، زخمی اور گرفتار ہونے والے اہلکاروں میں سے کسی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی مودی نواز پولیس نے خفگی مٹانے کے لیے اسے حادثہ قرار دے کر معاملے کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور میڈیا کو بتایا کہ اہلکار سے اتفاقیہ طور پر گولی چل گئی تھی۔ ابھی تو میں جوان ہوں، حسن علی نے ریٹائرمنٹ کے مطالبے پر حیرت ظاہر کر دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی نے کہا، میں کیوں ریٹائرمنٹ دوں؟ میں تو 29 سال کا لڑکا ہوں۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کے انجرڈ ہونے کے بعد اگلے ماہ ہونے والے ICC ورلڈ کپ کے لیے حسن علی کا نام متبادل کے طور پر دور ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے خاص کرتے ہوئے کہا کہ حسن علی کی جگہ ورلڈ کپ میں ارشد اقبال کو ترجیح دینی چاہیے۔ صارف نے پاکستان کے فاسٹ بالر ارشد اقبال کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا، دیکھو اس کو اضافی باؤنس ملتا ہے، وہ بیٹرز کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور بہت کم خراب گیند کراتا ہے۔ صارف نے حسن علی کو ریٹائرمنٹ لینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ تو آتے ہی بیٹر سیٹ کرنے کے لیے، مہربانی کر کے آپ وائٹ بال کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کر دیں، ہمیں ایک اور ورلڈ کپ میں شرمندہ نہیں ہونا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال